السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اذکار و مساء کا جو درس ہے ہمارا وہ لگاتار جاری ہے، اور ہر نئے درس میں ایک نئے ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی ایک نئے ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے درس میں ایک نئے ذکر سے آپ روشناس ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ذکر بھی ان اذکار میں سے ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھنے کی پابندی کیا کرتے تھے، اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آج کا ذکر ہمارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام کو پڑھا کرتے تھے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اس ذکر کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم صبح میں داخل ہوئے، اور ملک بھی، بادشاہت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو گئی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ، جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے ان تمام خیروں کا سوال کرتا ہوں جو اس دن میں ہیں، اور ان تمام خیر کا سوال کرتا ہوں جو آج کے بعد ہیں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو آج کے دن میں ہے، اور اس شر سے جو آج کے دن کے بعد ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے، اور بڑی عمر کے مسائل سے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ اس ذکر کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی روایت سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تھے تو فرماتے تھے امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدہا واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلہ وشر ما بعدہا۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ واذا اصبح قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح الملک للہ۔ یہ روایت ہے جسے امام مسلم نے، نسائی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر بھی اور کبریٰ کے اندر بھی، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، بزار نے، امام ترمذی نے، اور امام ترمذی نے اس کی تخریج کے بعد اسے حسن صحیح کہا ہے، اور امام طبرانی نے، ابن حبان نے، امام احمد نے، بیہقی نے دعوات الکبیر کے اندر، ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اور دیگر لوگوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ روایت صحیح ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے امسینا و امس الملک للہ کے صیغے سے اس ذکر کو روایت کیا ہے۔ یہ ذکر ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ صبح کے وقت میں جب پڑھیں گے اس کو تو اصبحنا و اصبح الملک للہ کہیں گے، اور جب شام کو پڑھیں گے تو
تو امسینا و امسل ملک للہ پڑھیں گے، ذکر وہی ہے۔ اسی طریقے سے جب دن میں پڑھیں گے تو ما فی ھذا الیوم کہا جائے گا، اور جب رات کو پڑھیں گے تو ما فی ھذہ اللیلہ کہا جائے گا، یعنی ایک لفظ کا فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے، ذکر بعینہ ہی وہی ہے۔ اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ مداومت برتتے تھے، صبح میں اور شام میں۔ یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور یہ نہایت نفع بخش دعا ہے، اور یہ ایک عظیم ذکر ہے اور ایک مبارک ورد ہے۔ ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے اور درست ہے اور مطلوب ہے کہ وہ اس ذکر پر مداومت برتے، اس کی حفاظت کرے، ہر صبح میں اور ہر شام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اور ہدی پر چلتے ہوئے، طریقے پر چلتے ہوئے۔ شروع میں اس میں اصبحنا واصبح الملک للہ یا امسینا وامسى الملک للہ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اصبحنا، ہم صبح میں داخل ہو گئے، یہ اصبح یصبح اصباح باب افعال سے ہے، یا امسا یمسی امساء یہ باب افعال سے ہے، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے اس وقت میں داخل ہونا۔ تو اصبحنا صبح میں داخل ہونا، امسینا شام میں داخل ہونا۔ تو جب بندہ پڑھتا ہے امسینا و امسل الملک للہ، یعنی ہم شام میں داخل ہو گئے اور ملک بھی اللہ کے لیے ہو گیا۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم صبح میں داخل ہو گئے اور ملک بھی اللہ کے لیے ہو گیا۔ تو امسینا و امسل الملک للہ کا ترجمہ کیا ہوا کہ ہم صبح میں داخل ہو گئے اور اللہ کی بادشاہت بھی شام میں داخل ہو گئی، اور اللہ کے ساتھ وہ ملکیت جو اللہ کی ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہوئی۔ یعنی یہ پڑھنے والا اپنے اعتبار سے کہتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی جو بادشاہت ہے وہ شام میں یا صبح میں داخل نہیں ہوتی، وہ تو پرماننٹ ہے، وہ تو لگاتار پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گی اور اس وقت بھی ہے۔ تو جب انسان اصبح الملک للہ یا امسل ملک للہ کہتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے اس بات کو جان لیا کہ بادشاہت اللہ کی ہے، ہم نے شام میں اس بات کو جان لیا کہ بادشاہت اللہ کی ہے، ہم نے صبح میں جان لیا کہ بادشاہت اللہ کی ہے ساری۔ تو انسان اپنی معرفت کی بات کرتا ہے، ورنہ امر واقع کے اعتبار سے تو بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ گویا یہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، حمد صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، لہذا ہم اسی کی طرف پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اسی کو اپنی عبادتوں اور اپنی تعریف کے لیے خاص کرتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اسی لیے جب بندہ یہ کہہ چکتا ہے کہ امسینا وامسل الملک للہ والحمد للہ یا اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے وہی ذکر جس کا درس اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ یا امسینا وامسل الملک للہ والحمد للہ، اس کے بعد بندہ اسی کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ گویا وہ پہلے
صبح اور شام میں اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اللہ رب العالمین کے حمد کا اقرار کرتا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وجہ سے صبح میں اور شام میں داخل ہوئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر اپنے ایمان کا اور اپنے توحید کا اعلان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ حقیقت میں قابل پرستش سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نفی ہے، دوسرا حصہ اثبات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی معبودیت کا، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار ان دو جملوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کا انکار بندہ کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے تنہا معبود ہونے کا اقرار کرے۔ تو لا الہ الا اللہ جب بندہ کہتا ہے تو پہلے سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے، کسی کے بھی قابل پرستش نہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا تنہا اللہ رب العالمین ہی کے معبود ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ تو پہلے لا الہ کہتا ہے، پھر الا اللہ کہتا ہے۔ یہ دو اساسی رکن ہے کلمے کا۔ توحید ان دونوں کو بولے بغیر اور ان دونوں کو مانے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ کیا ہے؟ نفی اور اثبات۔ نفی یعنی کسی اور کے معبود نہ ہونے کا اقرار، یعنی باقی کسی اور کے معبود ہونے کا انکار، اور تنہا اللہ کے معبود ہونے کا اقرار۔ تو یہ نفی اور اثبات، انکار اور اثبات مل کر کے کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری کائنات میں کسی اور کے معبود ہونے کا مکمل انکار کرے، اور پھر اس کے بعد تنہا اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار کرے، تو اس طریقے سے انکار اور اثبات کے ساتھ مل کر کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ معاملہ نہایت درجہ غایت درجہ عظیم ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد رک نہیں گئے، بلکہ آگے اس مضمون کو مزید پختہ کیا گیا، مزید اس کی تاکید لائی گئی، وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ یہ الا اللہ کی تاکید ہے، یعنی نہیں ہے معبود مگر اللہ، وحدہ تنہا، تو وحدہ یہ الا اللہ کی تاکید ہے، اور لا شریک لہ یہ لا الہ کی تاکید ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی ساجی، نہ مستقل بذات کوئی اور معبود ہے، اور نہ شراکت اور ساجداری اور پارٹنرشپ میں کسی کی عبودیت ہے۔ یعنی معبود نہ مستقل بذات کوئی ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی معبود ہے۔ مکمل طور سے انکار، لا الہ، نہ مستقل بذات کوئی اللہ کے علاوہ معبود ہے، اور نہ کسی کی شراکت میں کوئی معبود ہے، مکمل طور پہ، جزوی طور پر بھی اور کلی طور پر بھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی اکیلے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اکیلے اس بات کا اقرار کہ وہی تنہا معبود ہے، الا اللہ، اور پھر اس بات کا مزید اس کو موقت کیا گیا، وحدہ، تنہا اللہ رب العالمین، تنہا الا اللہ وحدہ، اللہ اکیلے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جو بات کہی گئی ہے، وحدہ لا شریک لہ، اسی کلمہ توحید کی تاکید ہے۔ اس میں وحدہ کے اندر الا اللہ کی تاکید ہے، اور لا شریک لہ کے اندر لا الہ کی تاکید ہے۔ اور یہ توحید کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے معاملے کو
اس کے معاملے کی عظمت کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو اتنی تاکیدات کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر چکتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ساری حمد ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہر چیز پر قدرت رکھنے کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ لہ الملک ولہ الحمد۔ اس کے بعد کہتا ہے وہو علی کل شیء قدیر۔ گویا اللہ رب العالمین کے لیے ملک کو ثابت کیا، بادشاہت کو ثابت کیا، حمد کو ثابت کیا، اور ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی قدرت کے ہونے کو ثابت کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ یہاں تک ذکر کا مرحلہ ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ رب العالمین کی ثنا ہے۔ اس کے بعد اس ذکر کے اندر جو جملے ذکر کیے گئے ہیں وہ دعا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی جملے آ رہے ہیں وہ دعا ہے۔ تو بندہ جب اللہ رب العالمین کے لیے اعتراف کر چکتا ہے کہ ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے، اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، ملک کے طور پر بھی، بادشاہت کے طور پر بھی، اور استحقاق کے طور پر بھی، اور اس بات کا اقرار کر چکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ کوئی چیز نہ آسمانوں کے اندر ایسی ہے اور نہ زمین کے اندر ایسی ہے جو اس کو عاجز کر سکے۔ کس کو؟ اللہ رب العالمین کو۔ اور کیوں عاجز نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین انہو کان علیما قدیرا، اس لیے کہ وہ کمال علم اور کمال قدرت کی صفت سے متصف ہے۔ اور جب کمال قدرت اللہ کے پاس ہے تو طاقت کے اعتبار سے کوئی اس سے طاقتور نہیں ہے، لہذا کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت طاقتور ہوتا ہے انسان، لیکن اگر دھوکے میں اس پر وار کر دیا جائے تو اس کی قدرت اور طاقت کے باوجود وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دھوکے میں جب وہ تیار نہ ہو، غیر شعوری طور پر اچانک اگر اس پہ حملہ کر دیا جائے تو پھر وہ شکست کھا سکتا ہے طاقتور ہونے کے باوجود۔ تو یہاں پر طاقت ہونے کے باوجود بندہ شکست کیوں کھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر اچانک وار کیا گیا ہے، جس سے وہ آگاہ نہیں تھا، جس سے وہ باخبر نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ طاقت ہونے کے باوجود یہاں ایک چیز کی کمی ہو گئی، اور وہ کمی کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ اگر وہ علم اس کے پاس ہوتا کہ ابھی اس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو پھر طاقت تو اس کے پاس تھی ہی، وہ اپنا بچاؤ کر لیتا۔ تو اس طرح سے طاقت کے باوجود انسان شکست کھا جاتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، انسان کے علم کے اندر نقص ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ بات ذکر کی کہ اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، تو وہاں پر دو صفت اللہ نے ذکر کی کہ کیوں عاجز نہیں کر سکتا کوئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کمال علم کی صفت سے متصف ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی دھوکے سے اللہ رب العالمین کو مغلوب کر دے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر سکھلایا اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ان صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یہ صفات کیوں انسان ذکر کرتا ہے؟ گویا انسان اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ہر صبح میں اور ہر شام میں جس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں وہ رب ایسا ہے کہ جس کو شر کی کوئی قوت، مصیبت کا کوئی درجہ اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ اس قدر طاقتور ہے اور اس قدر کمال علم سے متصف ہے
تو ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی بپتا نہ آن پڑے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آن پڑے، ہمارے اوپر کوئی حادثہ نہ آن پڑے، ہمارے اوپر کوئی شر حملہ آور نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی فتنہ نہ آن دبوچے ہم کو۔ تو اللہ رب العالمین کی ان صفات کا تذکرہ کیا جن صفات کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو حصن حسین میں داخل کر لیتا ہے، محفوظ پناہ گاہ میں داخل کر لیتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ رب العالمین کا بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ گویا اپنی دعا سے پہلے اس ذکر کو بیان کر کے بندہ ایک عظیم فائدہ حاصل کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے تمہید باندھ کر کے اس نے پہلے اللہ رب العالمین سے مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کر دی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ جب کوئی چیز اللہ سے مانگے تو فوراً منہ پھاڑ کر کے اور یہ نہ کہہ دے اے اللہ میاں مجھے یہ چیز دے دے، بلکہ دعا کا سلیقہ کیا سکھایا گیا سورہ فاتحہ کے اندر بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ رب العالمین کی مدح و ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، اللہ رب العالمین کے ان اسماء اور صفات کا تذکرہ کرے جس سے اس کی دعا کا تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ مقدمہ باندھ دے، جب یہ تمہید باندھ دے، پھر وہ اپنی اصل دعا پر آئے۔ دیکھیے اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے، اسی سلیقے سے اس ذکر کو سکھایا ہے کہ شروع کا حصہ اللہ رب العالمین کی مدح، اللہ رب العالمین کے ذکر پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کا مرحلہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس طرح کی دعا زیادہ امید ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بندہ اپنے سوال کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب اسألک خیر هذه اللیلہ، رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدها، اے اللہ میں اس رات کے خیر کو مانگتا ہوں اور اس رات کے بعد والی رات کے خیر کو مانگتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جو بھلائی اس رات میں تو نے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، اور ان ظاہری اور باطنی کمالات کا اور ان دنیاوی اور اخروی نفع بخش چیزوں کا سوال کر رہا ہوں جو تو اس رات میں اتارنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں، ان تمام میں سے تو ہمارے لیے بھی حصہ عطا فرما۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، خیر رات کا، اس رات کا خیر مانگتا ہوں، بندہ یہی دعا کرتا ہے۔ خیر رات کا تھوڑی ہوتا ہے، خیر یا شر وہ رات کا نہیں ہوتا۔ رات اور دن یہ تو ظرف ہیں جس کے اندر اچھائی یا برائی ہوتی ہے۔ اچھائی یا برائی ظرف میں ہوتی ہے، رات میں ہوتی ہے یا دن میں ہوتی ہے۔ تو اچھائی اور برائی کے واقع ہونے کا یہ وقت ہے، رات ہو یا دن ہو۔ تو اس دن کی بھلائی، یعنی اس دن کے پیریڈ میں جو خیر نازل کرنے والا ہے اس میں سے مجھے حصہ عطا فرما، یا رات کے حصے میں جو خیر اتارنے کا تو فیصلہ فرما چکا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، اس خیر میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ تو دن کا خیر یا رات کا خیر جو کہا گیا یہ اس لیے کہ وہ خیر رات میں اترتا ہے یا دن میں اترتا ہے۔ خیر کے لیے یا شر کے لیے وہ رات اور دن ظرف ہے، اس لیے اس کی طرف اضافت کر کے
اور یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اور یہی بات جب دن میں کہتا ہے تو کہتا ہے رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، اے اللہ میں اس دن کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو اس کے بعد والے دن کا خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں دن کا خیر وہی مراد ہے کہ اس دن میں جو خیر اتارنے کا تو نے فیصلہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، ظاہری اور باطنی کمالات، دنیاوی اور اخروی نفع بخش چیزیں، ان تمام خیر میں سے، ان تمام اچھی اور بھلائی کی چیزوں میں سے تو میرے لیے بھی حصہ مجھے نصیب فرما دے، یہ بندہ دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا کیا کرتا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور اے میرے رب میں تجھ سے ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے یا اس رات کے بعد ہے۔ اس رات کے بعد والی رات کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس رات کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی میں تیری چوکھٹ کو لازم پکڑتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام برائیوں سے جس کو اتارنے کا تو نے ارادہ کر لیا ہے، ظاہری شر ہو یا باطنی شر ہو، ان تمام شرور سے تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور بڑی عمر کی پریشانیوں سے، ارذل عمر کی پریشانیوں سے۔ یہاں پر کسل کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، دو صفت سے پناہ مانگی ہے۔ ایک تو یہ کہ کھوسٹ سٹھیا جانے کے بعد انسان کو جو ہوش و حواس نہیں رہتا، اس مرحلے سے پناہ مانگی ہے، اس مرحلے کی برائی سے پناہ مانگی ہے، اور ساتھ میں کسل سے پناہ مانگی ہے۔ کسل کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسل کہا جاتا ہے کہ کوئی بھلائی ہو، اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے نفس کا تیار نہ ہونا، نفس کے اندر رغبت پیدا نہ ہونا، باوجود کہ انسان کے پاس طاقت اور قوت ہے کہ وہ اس بھلائی کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس بھلائی کو پانے کے لیے اس کے اندر کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی خواہش اور اس کی طرف کوئی تڑپ اس کے اندر نہیں جاگتی، اور وہ اس کی سکت میں ہونے کے باوجود، اس کی طاقت میں ہونے کے باوجود وہ اس بھلائی کو پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس صفت کو کسل کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ سستی سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کسل سے پناہ مانگی گئی ہے، عجز سے نہیں۔ یہاں پر عجز کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ عاجز شخص کس کو کہا جاتا ہے؟ عاجز اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی بہترین چیز ہو، لیکن وہ اس کو حاصل کر پانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو یہاں تو اس بیچارے کے پاس سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکے، تو یہ تو قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، تو یہ تو معذور سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی سکت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا کہ جو بندہ اس بھلائی کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس سکت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، پر نفس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی خواہش نہ اٹھ پانے کی وجہ سے، کوئی رغبت پیدا نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ اس بھلائی کو حاصل کر پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ زیادہ قابل مذمت بات ہے، یہ شخص معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو پناہ طلب کی ہے وہ کسل سے پناہ طلب کی ہے، بندے کو سکھایا کہ بندہ اپنے رب سے کسل مندی سے پناہ مانگے، کہ انسان قوت رہتے ہوئے، سکت رہتے ہوئے کسی اچھائی تک نہ پہنچ سکے،
اپنے اندر رغبت نہ پیدا ہونے کی وجہ سے، داعیہ نہ پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے دل کے اندر. اور سوء الکبر کہا گیا، یعنی انسان کی عمر کے بڑھ جانے کے بعد جو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہ جاتا اور بری حالت میں اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ان دو چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا کہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے. اور اس کے بعد تیسری دعا بندہ کرتا ہے، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جہنم کا عذاب مجھے پہنچے یا قبر کا عذاب مجھے پہنچے. عذاب بہت زیادہ ہیں، عذاب کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے اندر دو عذاب کا تذکرہ فرمایا، قبر کے عذاب کا اور جہنم کے عذاب کا. اس لیے کہ باقی جو عذاب ہیں وہ شدت میں ان دونوں عذابوں سے کم ہیں. یہ دونوں عذاب اپنی شدت، اپنی سختی میں بقیہ سارے عذابوں پر فائق ہیں، اور ان کا معاملہ بقیہ سارے عذابوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں بچ گیا عذاب سے وہ اس کے بعد کے مرحلے میں بھی بچ گیا، اور جو اس میں مبتلا عذاب ہو گیا اس کے بعد آنے والے ایام اس کے لیے مزید خرابی کا اشارہ ہے. اور جہنم، اس کی تکلیف، اللہ رب العالمین کی پناہ، اس کی تکلیف اور اس کی شدت نہایت خطرناک ہے. وہ بہت عظیم اور بہت ناقابل برداشت درد اور تکلیف اس کے اندر ہے، اس کا عذاب سخت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ذکر اس طریقے سے مکمل ہوا. بس اس کے اندر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں بندہ کہے گا اصبحنا واصبح الملک للہ، اور شام کے وقت میں کہے گا امسینا و امسى الملک للہ. اور رات امسینا میں جب رات شام کو پڑھے گا تو ما فی هذه الليلہ و خیر ما بعدها، اور شر ما فی هذه الليلہ اور شر ما بعدها کہے گا. اور صبح کے وقت میں خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعدہ، اور شر ما فی هذا اليوم اور شر ما بعدہ کہے گا. باقی ذکر وہی ہے. یہ اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھلایا. اور یہاں پر آپ دھیان دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی کہ رب اعوذ بک من عذاب فی النار، عذاب کو نکرہ استعمال کیا گیا، یعنی عذاب کا کچھ حصہ بھی مجھے نہ ملے، تھوڑا سا حصہ بھی، اس لیے کہ انسان عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ پھر تھوڑا سا حصہ ہی کیوں اس کو لاحق نہ ہو. تو نکرہ استعمال کیا گیا تاکہ مکمل طور پر عذاب سے اللہ رب العالمین اپنی پناہ عطا فرمائے. اس کے تھوڑے سے حصے سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. اس مضمون کو بتلانے کے لیے یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے کہ امت بھی اس ذکر کو صبح میں اور شام میں پڑھا کرے. اس ذکر کے اندر اللہ رب العالمین کی مدح و ثنا پہلے کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے 3 چیزوں کی دعا کی گئی ہے. اور یہ دعا اپنے اندر کیا مفاہیم اور کیا مضمون رکھتی ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ذکر کو آج ہی سے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مضامین پر غور کر کے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ذکر پڑھیں وہ صرف منتر کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ اس کے مضامین کو مکمل طور پر سمجھ کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو ادا کریں۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ ایک اور روایت اس ذکر کے تعلق سے آئی ہے، اس کے اندر ایک اور لفظ کا اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ رب اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر، من الکسل والحرم وسوء الکبر۔ یہ الحرم کا لفظ جو بڑھایا ہوا ہے اس کے اندر اضافہ آیا ہے۔ اس پر تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بات کر دوں کہ اس ذکر میں اس لفظ کا اضافہ بھی وارد ہے بعض روایات کے اندر، اور الحرم کہا جاتا ہے عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے، بڑی عمر ہو جانے کی وجہ سے، لمبی عمر ہو جانے کی وجہ سے انسان کے بعض اعضاء جو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان کمزور ہو جاتا ہے اور ارذل عمر میں پہنچ جاتا ہے، اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور ارذل عمر میں پہنچنے، ارذل عمر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ حرم سے یعنی آدمی کی عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگے، اس کی عقل بھی مختلط ہو جائے، عقل بھی قابو میں نہ رہے، اس کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، لقوہ مار جائے، بعض اعضاء کام ہی نہ کریں، پخانہ پیشاب میں وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، ارذل عمر جس کو کہا گیا ہے، تو حرم اس کو کہا گیا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسل اور حرم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور الحرم کی تاکید سوء الکبر سے کی ہے کہ سوء الکبر، یہی سوء الکبر ہے کہ بڑے پن یا بڑی عمر کی مصیبتوں سے، بڑی عمر کی مصیبتوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر ابن علان نے ایک بات ذکر کی ہے، امام طیبی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر رب اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر کہتے ہیں تو اس کے اندر الحرم اور سوء الکبر یہ لگ بھگ ایک ہی معنی میں آ جاتا ہے، گرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الحرم چونکہ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس سے پناہ مانگنے کا خاص طور سے حکم آیا ہے، اور اس عمر کے اندر انسان کی مصیبتیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے سے پناہ مانگنے کے لیے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن رب اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر کے اندر اگر سوء الکبر کے اندر ایک نیا معنی مراد لیا جائے، چونکہ حرم کے اندر ارذل عمر کا معنی پایا جاتا ہے، تو سوء الکبر کے اندر ایک اور اس کو ضبط ایک اور طریقے سے کیا ہے کہ کبر کے بجائے اس کو کبر کہا گیا ہے سکون البا کے ساتھ، اور کبر عمر کا بڑا ہونا، اور اگر کبر کہتے ہیں تو یہ فخر، غرور اور تکبر کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو امام ابن علان نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ سوء الکبر کہنے کے بجائے سوء الکبر اگر کہا جائے کہ رب اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر، تو ایک نیا معنی اور ایک نئی چیز سے پناہ کا ذکر اس میں آ جائے گا، اور یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ابن حجر ہیثمی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تب معنی کیا ہو جائے گا کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کسل سے، سستی سے، اور ارذل عمر سے، اور تکبر اور گھمنڈ سے، جو انسان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر
ایک طریقے سے ایک نیا معنی پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، یہاں پر جہنم کے عذاب کو پہلے ذکر کیا گیا چونکہ وہ زیادہ شدید ہے، اور اس کے بعد قبر کے عذاب کو ذکر کیا گیا چونکہ وہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں کم درجہ، کم شدت کا ہے، اور عذاب نکرہ استعمال کیا گیا تاکہ تھوڑے اور زیادہ سب کو شامل ہو جائے، یعنی ہمیں اے اللہ ہمیں تو قبر اور جہنم کے عذاب سے مکمل طور پہ بچا، چاہے پھر وہ تھوڑا عذاب ہو چاہے وہ زیادہ عذاب ہو۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اس ذکر کی تفصیل کو سمجھ چکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ذکر کو یاد کرنے اور صبح و شام پابندی کے ساتھ انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے مضمون کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر، سنت پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا، پھر آپ سے ملوں گا نئے درس میں نئے ذکر کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔